صدر ٹرمپ کی معاہدے میں ترمیم کے بعد ایران کا بھی ترمیم بھجوانے کا فیصلہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران میں پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی بتا دیا، واضح نتیجہ سامنے آنے تک کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ سفارتی محاذ پر دشمن کے الفاظ اور وعدوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ ایرانی عوام کے حقوق کی ضمانت یقینی بنانے تک کسی معاہدے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ ایرانی مذاکرات کاریانہ کا دو ٹوک پیغام۔ صدر ٹرمپ کی نئی تجاویز اور سخت شرائط کے باعث ایران ڈیل جلد ہونے کے امکانات معدوم۔ امریکی حکام کو تہران کا جواب 3 دن سے 1 ہفتے میں ملنے کی توقع۔ صدر ٹرمپ ایران ڈیل پر سیاسی دباؤ کا شکار۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اپنی ہی جماعت کے ارکان بھی مخالفت کرنے لگے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کا تبصرہ، ایران جنگ کے دباؤ کے باعث ٹرمپ نے ویکینڈ گھر کے بجائے واشنگٹن میں ہی گزارا۔ ایران نے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد سے دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ سے پیداوار بحال کر دی۔ فارس گیس فیلڈ کے 3 آف شور پلیٹ فارم سے پیداوار بحال کی گئی۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے بیت لحم میں فلسطینیوں نے اسرائیلیوں پر کار چڑھا دی، 3 افراد زخمی۔ اسرائیلی فورس نے فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں نے اسپتالوں کے قریب بھی بمباری شروع کر دی، 13 طبی اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی۔ حزب اللہ کا جوابی ڈرون حملہ، شمالی اسرائیل میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا کئی ڈرون فضا میں روکنے کا دعویٰ۔ ڈان نیوز نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی اہم تجاویز حاصل کر لیں۔ دستاویز کے مطابق شرح نمو کا ہدف 4%، اوسط مہنگائی کا ہدف 8.2% رکھنے کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال۔ گلگت بلتستان میں پرامن اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کی تیاریوں پر بھی بریفنگ۔ حکومت جمہوری عمل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی، وزیر اعظم کی گفتگو۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم زوروں پر پہنچ گئی۔ نون لیگی قائد نواز شریف نے انتخابی مہم کی ذمہ داری خواجہ سعد رفیق کو سونپ دی۔ بلاول بھٹو کا آج اسکردو میں شکر کے مقام پر جلسے سے خطاب ہوگا۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں آئل ٹینکر کے اغوا کو 40 روز گزر گئے، 10 پاکستانیوں سمیت کوئی بھی رہا نہ ہو سکا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق قزاقوں نے پہلے 10 ملین پھر $4 ملین تاوان مانگا۔ مذاکرات ابھی تک بے نتیجہ ہیں۔ بھارا کھوڑ ٹریفک حادثے کا کم عمر مرکزی ملزم گرفتار، ملزم کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں، واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ اور PIA کے بعد از حج آپریشن کا آغاز، لاہور میں 159 حاجیوں کی آمد کے بعد 100 سے زائد حجاج کو لانے والی دوسری پرواز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ PIA کے اسٹیشن مینیجر سمیت عملے نے حاجیوں کا استقبال کیا۔